میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے ایک مرید تھے، ایک صاحب ارادت تھے، جن کا نام تھا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاتم اصم کے شیخ ہیں، اور حضرت حاتم اصم حضرت شقیق کے مرید ہیں، شاگرد کہہ لیجئے، صاحب ارادت کہہ لیجئے۔ تو ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی استاد نے، اپنے مرید شاگرد حضرت حاتم اصم سے پوچھا کہ تم میرے پاس کتنے عرصے سے رہ رہے ہو؟ میری خدمت میں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے تم جو یہاں میری شاگردی میں رہ رہے ہو، اسے کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگے حضور 33 برس ہو گئے، 33 سال سے آپ کی خدمت گزاری کر رہا ہوں۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے، زندگی لگانی پڑتی ہے۔ 33 برس کا زمانہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ یہ 2-4 بیانات سننے سے یا تھوڑی دیر کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق بہت ہی قیمتی صفت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ جل جلالہ سے وابستگی پیدا کرنا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ تو 33 برس کا زمانہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں گزار رہے ہیں، یعنی تقریباً پوری عمر۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نام سیکھنا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا راستہ سمجھنا کہ اللہ سے کیسے میں اپنا تعلق مضبوط کر لوں، اللہ سے، اللہ کی معرفت مجھے کیسے حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت شقیق کے پاس وہ اپنی عمر گزار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی مال و دولت کا حصول تو ان کا مقصد نہیں تھا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضور 33 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، 33 سال سے آپ کی صحبت اٹھا رہا ہوں۔ وہ پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤ، ان 33 سالوں میں کیا سیکھا؟ کہنے لگے حضور 8 باتیں سیکھی ہیں، 8 باتیں۔ حضرت شقیق فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 برس کا زمانہ تم نے یہاں گزارا ہے اور صرف 8 باتیں سیکھی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ حضور جھوٹ تو کہہ نہیں سکتا ہوں، جتنا سیکھا ہے وہ آپ سے عرض کر دیا، 8 باتیں سیکھی ہیں، اور انہی 8 باتوں کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنایا ہے۔ 8 باتیں۔ اچھا بتاؤ وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ 8 باتیں کون سی ہیں جو تم نے سیکھی ہیں؟ اب یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ 8 باتیں وہ ہیں جو حضرت حاتم اصم نے قرآن کریم کے خود پڑھتے ہوئے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے حاصل کی ہے، لیکن اس حاصل کرنے کی نسبت بھی اپنے شیخ کی طرف انہوں نے کی، اپنے استاذ کی طرف کی، کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی ہے
صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے یہ صلاحیت پیدا ہوئی، دل میں وہ روشنی پیدا ہوئی جس سے راستہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ ورنہ یہ 8 باتیں انہوں نے قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے کے بعد خود حاصل کی ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ کی صحبت میں رہ کر اللہ نے دل کے آنکھیں ایسی کھولی کہ یہ 8 باتیں مجھے سمجھ میں آئیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ یہ 8 باتیں ایسی ہیں کہ میرے آپ کے اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے اگر زندگی گزارنے کا کوئی خوبصورت انداز دستور عمل ہو سکتا ہے، کوئی آئین ہو سکتا ہے اچھی زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ کے تعلق حاصل کرنے کا، تو یہ 8 نکات انسان کو اپنے دل پر نقش کر لینے چاہیے کہ ایسے 8 قیمتی خوبصورت نکات۔ اچھا وہ 8 باتیں کیا ہیں ذرا بتاؤ؟ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، ساتھی بناتا ہے، کسی نہ کسی سے اپنی محبت کا رشتہ استوار کرتا ہے۔ کوئی ماں کے ساتھ اس کی زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کی والد کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی کسی اپنے دوست کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انسان کو سب سے زیادہ کسی بھی ساتھی کی، دوست کی ضرورت اس کی قبر میں ہوتی ہے کہ جب تنہائی کا عالم ہوتا ہے اور سارے رشتے، سارے ناطے، سارے محبت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے، باپ ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، سچی صاف ستھری پاکیزہ محبت کرنے والے بھی جب انسان مر جاتا ہے تو قبر کی تنہائی میں اسے اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، وہاں کوئی بھی ساتھ نہیں آتا۔ وہاں ساتھ آنے والی چیز تھی نیکیاں۔ تو میں نے سب سے جتنی محبت رکھنی ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اتنی محبت رکھی، لیکن سب سے زیادہ محبت میں نے نیکیوں سے کری کہ یہ نیکیاں ہیں جو اس تنہائی میں میرا ساتھی بنے گی، یہ نیکیاں ہیں جو وہاں اس اندھیرے میں میرے لیے روشنی کا سامان کریں گی، تو پھر تو مجھے اپنا ساتھی انہیں بنانا چاہیے۔ عقل مندی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ساتھ دینے والا ہو انسان کو اس سے اپنا تعلق اتنا مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو نیکیاں تھیں جو سب سے زیادہ ساتھ دینے والی ہیں، قبر کی تنہائی میں ساتھ دینے والی ہیں، تو میں نے نیکیوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ پہلی بات سیکھی۔ بتائیے کیسی قیمتی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری چیز حضور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے 2 شرائط بتائی ہیں، 2 باتیں بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت جس کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہو وہ اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کرے۔ پہلی صفت یہ ہو کہ اس کے دل میں پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب دینے کا خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، حساب کتاب تو بھی بات کی بات ہے، حساب کتاب کے لیے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ انسان کو اگر پتہ ہو کہ اس کی عدالت میں اس وقت پیشی ہے تو جج کے آنے سے پہلے بھی دل کانپ رہا ہوتا ہے، حساب کتاب لینے والے کے سامنے بیٹھنے سے پہلے بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ حساب کتاب دینا ہے، کیسے دوں گا حساب کتاب۔ تو اللہ کے دربار میں نے، آپ نے، ہر ایک نے حاضر ہونا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر روزانہ یہ بات 5 منٹ تک کم از کم سوچنی چاہیے کہ میں نے اپنے ایک ایک لمحے کا پروردگار کے سامنے حساب دینا ہے، میں نے، مجھ اکیلے نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا۔ تو میں نے دیکھا وہ حاتم اسم کہتے ہیں کہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہى النفس عن الهوى،
اپنی منچاہی زندگی گزارنے سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو اپنی منچاہی زندگی گزارنے سے روک لیا۔ نہى النفس عن الہوى، خواہشات نفس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ دو شرطیں جس میں پائی جائیں فإن الجنة هي المأوى، میں نے دیکھا کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو جنت کا ٹھکانہ ملے گا۔ تو میں نے ان دو صفات کے حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی، میں نے ان دو صفات کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا کہ میں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کروں، اور جہاں زندگی کے جس لمحے جس موڑ پر مجھے میری نفس کی میری جی کی خواہش کسی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے تو میں اس کا لگام کھینچ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آؤں۔ یہ دوسری بات میں نے حضور آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھی۔ تیسری بات کہ دنیا میں میں نے دیکھا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے اس کے دل میں کوئی نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی دشمنی بن جاتی ہے، مال و اسباب کی وجہ سے، عزت وقار کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی دشمنی بن جاتی ہے۔ اور پھر جب قرآن کریم میں نے دیکھا تو پروردگار بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ذات ہے جسے تم اپنا دشمن بناؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن جو سب سے خطرناک دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ جس دشمن کو اللہ تعالیٰ دشمن بتا رہے ہیں اور جس سے دشمنی کا حکم دے رہے ہیں تو یقیناً وہی ایسی ذات ہے جس سے صحیح معنوں میں دشمنی کرنی چاہیے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں اپنا دشمن کسی انسان کو نہیں بنایا، میں نے اپنا دشمن شیطان کو بنا لی۔ اب شیطان جو بھی وسوسہ میرے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دشمن ہے، دشمن کی بات میں نہیں آنا ہے، یہ تو مجھے گڑھے میں گرائے گا، دشمن کی بات میں نہیں آنا ہے۔ میں تاک کر اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جو تاک کر حملے کر رہا ہے میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا یہ دشمن ہے، اس سے دشمنی بناؤ، اس کو اپنا دشمن بناؤ، تو ساری دشمنیاں چھوڑ کر میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اب جو مجھے وہ غلط بات کہتا ہے، میرے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، میں اس کی بات نہیں مانتا۔ یہ تیسرا سبق ہے جو میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر حاصل کی۔ چوتھا سبق حضور یہ حاصل کیا کہ دنیا میں جتنی بھی باہمی دشمنیاں ہوتی ہیں، انسانوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی کی بھی جو دشمنی ہو، کسی کے لیے بھی دل میں جو میل آتا ہے، کسی کے لیے دل میں میل آتا ہے، وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی تقسیم میں ان ظاہری آنکھوں کو اونچ نیچ نظر آتی ہے۔ اس کے پاس تو اتنی اچھی سواری ہے اور میرے پاس تو اتنی کمزور سواری ہے، اس کی تو اتنی اچھی ملازمت ہے، اتنی اچھی تنخواہ ہے، اور میری تو ملازمت بھی مختصر، میری تو ملازمت بھی کم درجے کی، تنخواہ بھی مختصر ہے۔ اس اونچ نیچ کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے حسد، اور اس حسد سے بنتی ہے دشمنی۔ تو بنیادی چیز تھی کہ دنیا کے اسباب کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے اونچ نیچ کا، کہ پروردگار نے اسے زیادہ دیا ہے اور مجھے کم دیا ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت میں جب غور کیا تو پروردگار فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو زندگی کے مال و اسباب ہیں، معیشت ہے، یہ روزی روٹی تو میری تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تو پروردگار نے تقسیم کی ہے، یہ اونچ نیچ تو اس اللہ نے رکھی ہے۔ جب اس اللہ نے اونچ نیچ رکھی ہے تو اس تقسیم پر اپنے دل میں برا محسوس کرنا یہ اللہ کی تقسیم پر نعوذ باللہ اعتراض ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہو گیا، اللہ نے اسے اتنا زیادہ کیوں دیا ہے، مجھے کم کیوں دیا ہے۔ یہی وجہ تھی حسد پیدا ہونے کی۔ جب اس آیت میں نے غور کیا تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا۔
میں نے کہا اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے چھپڑ پھاڑ کر دے دے اور جسے چاہے ضرورت کا سامان دے دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، مجھے حسد کی کیا ضرورت؟ اور جب حسد نہیں ہے تو کسی کے لیے دل میں میل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کے پاس زیادہ مال اور اسباب ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ تو چوتھا سبق حضور آپ کی صحبت میں رہ کر یہ حاصل کیا کہ اپنی تقدیر پر، اپنے جیب میں جو پیسے ہیں، اپنے بینک میں جو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اس تقسیم پر راضی ہو گیا، اس تقسیم پر راضی، اللہ کی تقسیم۔ یہ چوتھا سبق ہے جو آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے حاصل کیا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر انسان اپنی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اسے ایسی جگہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کسی کی دست اندازی کا خطرہ نہ ہو، جہاں لٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قیمتی سامان بینک لاکرز میں رکھا دیا جاتا ہے یا کہیں زمین میں دبا دیا جاتا ہے، کہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ قیمتی سامان لٹ نہ سکتا ہو۔ تو میں نے دیکھا ہر انسان اپنی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے کوئی سیف، کوئی انتہائی محفوظ جگہ تلاش کرتا ہے جو وقت آنے پر پھر اسے وہ قیمتی چیز کام دے۔ پروردگار کے اس فرمان میں نے غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ انسانوں کے ہاتھ میں ہے سب ایک دن ملیا میٹ ہو کر فنا ہو جائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، نظر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل سے اسے سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ما عندکم ینفد، جو انسانوں کے پاس ہے آخر کار سب کا انجام ختم ہونا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ باق، وہ باقی رہے گا۔ تو مجھے جب بھی دنیا میں کوئی قیمتی چیز حاصل ہوتی ہے، جب بھی کوئی محبوب دنیا کا ساز و سامان مجھے ملتا ہے، تو میں اس کی حفاظت پروردگار کے سیف میں رکھ کر دیتا ہوں، میں اسے پروردگار کے ہاں بھیج دیتا ہوں۔ اب وہ باقی رہ گیا، اب اسے کسی کی دراندازی کا، دست اندازی کا خطرہ نہیں ہے، وہ پروردگار کے پاس محفوظ ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے ہاں جو چیز رکھی جائے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اس آیت نے مجھے سمجھایا کہ جو قیمتی چیز مجھے ملے، جو چیز مجھے محبوب ہو، میں اس کی حفاظت اس طرح کروں کہ اسے اللہ کے پاس بھیج دوں۔ یہ پانچواں سبق ہے جو آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے حاصل کیا۔ چھٹا سبق، میں نے دیکھا کہ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی اپنی نسب کا سہارا لیتا ہے، خاندان کا سہارا لیتا ہے، کوئی مال اور اسباب کا سہارا لیتا ہے، کوئی جائیداد کا سہارا لیتا ہے، کوئی منصب اور عہدے کا سہارا لیتا ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کا وقار بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتا ہے۔ میں نے پروردگار کے اس فرمان میں غور کیا۔ پروردگار فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ پروردگار کے ہاں جو سب سے زیادہ معزز ہے، اور اللہ کے ہاں جو عزت ہے وہی پائیدار ہے۔ بندوں کے ہاں عزت تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی۔ یہ جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی۔ یہ جو بستا ہوا بستیاں نظر آتی ہیں یہ ویرانے ہیں، یہ ویرانے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ویران ہونا ہے انہوں نے۔ بس تو قبرستان رہا، ایک بزرگ سر راہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسافر نے گزرتے ہوئے پوچھا حضور بستی کہاں ہے؟ فرمایا اس طرف ہے، اس طرف کو جاؤ۔ وہ گیا، واپس آیا، کہنے لگا حضور کیا مزاح فرماتے ہیں، وہاں تو قبرستان ہے۔ اور انہوں نے کہا وہی تو بستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں سے بستی سے جو جاتا ہے وہاں جاتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی یہاں نہیں آتا، یہ تو ویران ہو رہا ہے، بس تو وہ قبرستان رہا ہے۔ یہ جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھ بند ہو
اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہاں جو عزت ہے، یہاں جو وقار ہے، یہ سب ختم ہے۔ پائیدار عزت وہی ہے جو پروردگار کے پاس ہے۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیت میں جب غور کیا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، تو میں نے تقوی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے اللہ سے ڈرنے کی صفت حاصل کرنے کی کوشش کر دی، کیونکہ مجھے تو اللہ کے ہاں عزت چاہیے، مجھے تو اللہ کے ہاں معزز ہونا تھا۔ یہ وہ چھٹا سبق ہے حضور جو آپ کی صحبت میں رہ کر مجھے حاصل ہوا ہے۔ 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔